بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات یہ ہے کہ ساتھ میں ہوں ہنا عادل۔ ناظرین، 9 مئی کا دن ملکی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ فوجی املاک پر منظم حملے، جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس تمام تر صورتحال کی ذمہ دار ہے۔ یہ سب کچھ ترجمان پاک فوج کے جاری بیان میں کہا گیا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد اب 8 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پشاور میں شرپسندوں سے پولیس کی جھڑپوں میں 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں۔ کشیدہ صورتحال کے باعث اب پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی ہے۔ کیا فوج کی تعیناتی سے امن و امان کی صورتحال بحال ہوگی؟ کیا اس تمام تر صورتحال میں اب 14 مئی کے انتخابات ممکن ہو پائیں گے؟ ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نصیر واگا صاحب، رضوان رضی صاحب، سلمان عابد صاحب اور ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب۔ آغاز آپ سے کرتی ہوں نصیر واگا صاحب۔ 9 مئی کا دن ملکی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا، ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے، اور تمام تر ذمہ داری جو ہے کل کے واقعات کی تحریک انصاف پر ڈال دی گئی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو آگے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا اقدام ہوگا؟ اچھا، کتنی حیران کن بات ہے کہ جو بات ISPR نے اپنی پریس ریلیز میں لکھی ہے کہ 9 تاریخ کو یعنی 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، یہی بات PTI بھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی وجہ سے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا رہے گا، اور ان کے نزدیک بھی یہ ایک بہت بڑا سانحے والا دن ہے ان کی زندگی میں، یعنی PTI کی زندگی میں بھی، کہ عمران خان کی ان حالات میں گرفتاری کو انہوں نے بھی بہت اہمیت دی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو ISPR کی پریس ریلیز ہے ان کا اس میں اپر ہینڈ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستان سے محبت کرنے والا اس بات کی کبھی تائید نہیں کرے گا کہ جو سرکاری املاک ہیں، خاص طور پر فوجی املاک ہیں، ان کو آگ لگائی جائے، ان کو تباہ و برباد کیا جائے، ان کو توڑ پھوڑ کی جائے۔ اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب یہ سب کچھ دوبارہ بنے گا، اور جب یہ پہلے بنا تھا تو یہ قومی دولت سے بنا تھا، یہ ہماری دولت سے بنا تھا، یہ ٹیکسوں کی، عوام کی یہ کمائی ہے جس سے یہ سارا کچھ بنتا ہے۔ جو ہم جلاؤ گراؤ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ملک و قوم کی دولت کو ہم آگ لگا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا پروٹیسٹ کرنے والوں کو کوئی پراپر لیڈرشپ نہیں ملتی تو وہ موب بن جاتا ہے، اور موب بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ موب میں ایک اور بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی کسی ایک پہ فکس نہیں کی جا سکتی، یہ ڈیوائیڈڈ رسپانسبلٹی ہے۔ اب جو میں نے رات کو بھی یہ خبر دی اپنے ٹی وی پہ کہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ آرڈر جاری ہو گئے ہیں کہ تمام فوٹیجز اور تصاویر اکٹھی کی جائیں، اور آج کی تاریخ تک تقریباً 1000 لوگوں پر مقدمات درج رات تک ہو چکے ہوں گے، ان کی فوری گرفتاریاں، اور یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ نادرا میں بھیجا جائے گا۔ آج چیئرمین نادرا کو FIA ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ ایک پورا سسٹم چاہتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو پہچانا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے خلاف مقدمات درج کیا جائیں۔ میں نے رات کو خبر میں یہ بھی کہا تھا کہ ان لوگ جو ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جائیں گے، اور جو تارڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی نہ ان کو نوکری ملے گی، نہ یہ باہر جا سکیں گے، یہ بات قانونی طور پہ بالکل درست ہے، کیونکہ ان کے نام پولیس کرائم ریکارڈ میں آ جائیں گے۔ یہ اس نوجوان نسل کی بربادی شروع ہو رہی ہے جن کو ہم نے پراپر لیڈرشپ نہیں دی، جن کو ہم نے سمجھایا نہیں۔ وہ شتر بے مہار سڑکوں پہ آ گئے اور انہوں نے آگ لگانی شروع کر دیا، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا فیوچر برباد کر لیا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنی نوجوان نسل کو، تمام جو ہمارے لیڈرز ہیں، میں کسی ایک لیڈر، تمام لیڈرز کیا کہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو راہ راست پہ رکھیں، ان کو سمجھائیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، آپ پرامن احتجاج کریں۔ دیکھیں اگر تو کل واگا صاحب کہاں تھی پھر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ جس کا نام ہے عمران خان، وہ تو چلے گئے نیب کے پاس،
اس کے بعد آج آپ نے دیکھا کہ جتنی لیڈرشپ تھی وہ کل بھی سارے انڈر گراؤنڈ تھے, چھپے ہوئے تھے, آج وہ جیسے باہر آئے ہیں سب کو گرفتار کر لیا گیا. اب یہ سارا جو کچھ کل ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اور آج بھی جو یہ سارا کچھ ہو رہی ہے, میں یہ چاہتا ہوں, میرا یہ خیال تھا کہ عمران خان اپنے اور جو پیغامات دے رہے ہیں لوگوں کے ذریعے, اور شاہ محمود قریشی اور بڑی لیڈرشپ کا یہ کام تھا, اپنے سارے جو احتجاج کرنے والے ان کو کہیں آگ مت لگائیں, فوج کے یا کسی بھی سرکاری, جیسے سرکاری جو املاک ان کو نقصان نہ پہنچے. اب انہوں نے ریڈیو پاکستان جو ہے پشاور کا, اس کو آگ لگا دیا. بھئی وہ دوبارہ تو بنے گا, کہاں سے بنے گا؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا ہو رہا ہے. اور نوجوان نسل اپنا مستقبل برباد کر رہی ہے, اپنے آنے والا وقت ان کے اوپر سٹیمپ لگ رہی ہیں کہ آپ تخریب کار ہیں. جو میں آپ کو بتا رہا تھا, تارڑ صاحب نے آج بالکل وہی بیان دیا ہے کہ ان کے اوپر تخریب کاری اور بڑے جرائم, بڑی دفعات کے تحت ان پہ مقدمات درج ہوں گے. بتائیں کتنی بڑی یہ تعداد ہے ہمارے نوجوان نسل کی جو آنے والے وقت میں برباد ہونے جا رہے ہیں. ان کو پراپر راستہ دکھایا جائے, یہ حالات ہی پیدا نہ کیے جائیں کہ لوگ جیلوں میں جائیں, لوگ تھانوں میں جائیں. آپ ان قریب دیکھیں گے 2-3 دنوں کے بعد آپ کو ایک سینیریو نظر آئے گا کہ جیلوں کے اندر پوری وینز بھر کے لوگ ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہوگا, اور ان میں سارے نوجوان ہوں گے. آپ میری یہ بات لکھ لیں کہ وہ 18 سال, 19, 20, 21 یہ عمریں ہوں گی ان لوگوں کی, اور یہی وہ معمار ہیں آنے والے وقت کے. صحیح ہے رضی صاحب, بڑا سخت جو ہے وہ سٹانس, جو موقف ہے اپنایا گیا ہے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں. یہی کہا گیا کہ فوج نے انتہائی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن آگے ایسا نہیں کیا جائے گا. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن نہیں کر سکے وہ اس سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے گروہ نے کر دکھایا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اب آگے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا مزید مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں, اور بطور سیاسی جماعت کیا پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, پابندی کے تو میں مخالف ہوں. سیاسی جماعت کا جو بھی ہو, جیسی بھی ہو, اس کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہی ہونا چاہیے. اور جو آئی ایس پی آر جو ہے وہ بڑا سخت زبان بولتا رہا ہے. آصف غفور صاحب کے اور عاصم منیر صاحب کی زیر کمان, یہ 2 کمانیں جو ہیں آئی ایس پی آر کی, اس میں ان کی زبان ہوتی تھی, وہ اس میں شرینی نہیں ہوتی تھی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو زبان آئی ایس پی آر کے اس پریس ریلیز کے اندر کہی گئی ہے, یہ زبان میں نے نہیں سنی اپنی 30-32 سالہ صحافت کے اندر. کبھی بھی آئی ایس پی آر نے کم از کم اہل پاکستان سے اس زبان میں مخاطب نہیں ہوا کبھی بھی ہمارا آئی ایس پی آر جو ہے. ہاں, دشمنوں سے مخاطب ہوتا رہتا ہے اور اس سے شاید سخت زبان بھی استعمال کرتا ہو, لیکن پاکستانیوں کے لیے یہ زبان استعمال نہیں ہوئی. ایک بات دیکھیے, 1935 میں سگنل نکلا تھا پشاور, ریڈیو پاکستان پشاور کا, اور 4 جو جنگیں ہیں اس کے اندر اس کا بڑا کردار ہے. وہ 1928 میں لاہور, ریڈیو پاکستان لاہور, اور 1935 میں پشاور, یہ بڑے تاریخی ہمارے ورثے ہیں. اور پرتھوی راج کپور صاحب جو ہیں, انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان پشاور سے کیا تھا, اور پہلے دن جب اس کا سگنل آن ایئر گیا تھا تو انہوں نے کسانوں کے جو پروگرام ہوتا ہے شام کا, اس کے اندر اپنی صداکاری کی تھی. اتنا ہسٹورک جو میوزیم کہنا چاہیے اس کو آج آگ لگا کر خاکستر کر دیا گیا. یہ دکھ کا مقام تو ہے, لیکن اس سے ایک بڑا دکھ کا مقام بھی جو ہے, جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے, اس کا آپ کو پتا ہے کہ اس کا نام جناح ہاؤس ہے. وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ذاتی پراپرٹی تھی. لاہور میں انہوں نے رہائش کے لیے لی ہوئی تھی, اور فوج نے اسے کسٹوڈین رکھا ہوا تھا 2003 تک, اور 2003 میں ایل ڈی اے سے باقاعدہ ادائیگی کر کے اس کی پوزیشن لی گئی تھی. اور مجھے ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے اندر, تو اسے باقاعدہ ایک میوزیم کی طرح ہی مینٹین کیا گیا ہوا تھا, اور اسی طرح ہی وہ جو کہتے ہیں نا جی, ایک اثاثے کی طرح مینٹین کیا جا رہا تھا, اور اس کو آپ نے ایک رات کے اندر آگ لگا کے خاکستر کر دیا. میں بڑی معذرت کے ساتھ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. آڈیو آ چکی ہیں کہ پی ٹی آئی لاہور کا صدر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر قبضہ کر لیا اور آپ بھی ادھر پہنچیں. کیا لیڈر صرف ایک ہی ہوتا ہے پارٹی کے اندر؟ پارٹی کی تو ٹیر وائڈ لیڈر ہوتی ہے نا. جو ان کے پنجاب کے سربراہ اعجاز چودھری صاحب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ جلا کے خاکستر کر دیا ہے. تو میرا مطلب ہے
اب دیکھیے میں کل کا جو سین ہے اس کو ایسے دیکھتا ہوں, پہلے ویڈیوز آتی ہیں, آڈیوز آتی ہیں زرتاج گل وزیر صاحبہ کی, پھر ایک ویڈیو آتی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی, پھر ایک ویڈیو آتی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی, پھر ایک اور آتی ہے. یہ چاروں, ایک نامعلوم صاحب ہیں, یہ چاروں تھرڈ ٹیئر کے یا سیکنڈ ٹیئر کے لیڈر ہیں. یہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر کو, اور باہر نکلو اور پڑھ جاؤ. اور ہاں مراد سعید صاحب کہتے ہیں وہ جو 2 مقامات کا آپ کو بتایا گیا تھا وہاں پہ جا کے تباہی پھیر لیں آپ, اور وہی کرنا ہے جو آپ کو بتایا گیا تھا. تو پھر ہم نے 2 مقامات پشاور کے اندر بھی دیکھ لیے, لاہور کے اندر بھی دیکھ لیے, یہ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر سیکنڈ فیز آتا ہے جب وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے. تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ شام کے اوقات کے اندر, اور شاہ محمود قریشی صاحب, وہ دونوں اس بات کا منترا گانا شروع کر دیتے کہ جناب یہ تو پی ٹی آئی کے ورکر ہی نہیں ہیں. بھئی حسان نیازی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے. اب اس نے جو حرکت کی ہے اور جس طرح ملبوسات جو ہیں, پارچہ جات جو ہیں, وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سے چوری کر کے وہ انہوں نے چھت پہ کھڑے ہو کے خطاب کرتے ہوئے لہرائے ہیں, کیا وہ کوئی انسانی حرکت ہے؟ آپ نے لوٹ مار کر لی یار, آپ مور تک لوٹ کے لے گئے وہاں سے, آپ نے فریج میں رکھی ہوئی سٹرابیری بھی نہیں چھوڑی, آپ نے جمع ہوا جو فالسا, جو جس کا جوس ہم گھروں میں بنا کے پیتے ہیں, آج کل فالسا بڑا سستا ہوا ہے, 200 روپے کلو ہوا ہے, تو وہ آپ گھروں یہی کہہ رہے تھے ہمارے ٹیکس کے پیسے بنا کے. آپ مینٹیلٹی دیکھیں نا, یہ جو میرے بھائی محترم فرما رہے ہیں کہ لیڈر, بھائی یہ لیڈر نے ان کا مائنڈ سیٹ بنایا ہے کہ یہ رضوان رضی کی گاڑی کو وٹا مار کے گزرنا ہے آپ نے, کیونکہ اس نے لفافہ لے کے گاڑی بنائی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ بنایا ہے نا, وہ مائنڈ سیٹ تباہ کن ہے. ہمارا ہیومن ریسورس جو ہے وہ دنیا کے ممالک میں جاتا ہے اور پٹتا ہے. ہمارا انجینئر جا کے وہاں پہ اوبر چلاتا ہے, کیوں؟ اس کے دماغ کے اندر یہ اس طرح کے خدمات بڑے ہوتے ہیں. ماسٹر مائنڈ کون ہے سر, یہ بھی بتائیں. بھئی وہ تو اب 8 دن کے لیے حوالے ہو گئے نا. انہوں نے یہ گرومنگ کی تھی نا, وہی لیڈر تھے نا, انہوں نے یہ بتایا تھا نا کہ یہ سارے چور جو ہیں یہ لوٹ کے آپ کو کھا گئے, اور ان کے گھروں میں جو بھگت رہے وہی لائے تھے نا, وہ انہوں نے بتایا تھا نا. اب دیکھیے آپ یہ تو مان گئے, میرا تو کیس ہی ہمیشہ یہی رہا ہے, آپ اس وقت دوسری سائیڈ پہ تھے. آپ کو نہیں بتاتے نا کہ سائیڈ پہ ہم اور سچ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نیوٹرل سلمان عابد صاحب وہی نیوٹرل نہیں, گارتے مکر دیو نا یار. دیکھیں میری بات سے کتنی جو ہے, اب میرے بھائی جسٹیفائی تو کر نہیں سکتے اس آدمی کو. یہ بتا دیں کہ یہ جو آئے یہ کون لے کے آئے؟ یہ کام سوال ان کا ہے, پوچھنا سوال ویسے. آپ اس کا جواب نہیں دیتے نا, میں پتہ آپ کی مجبوری کا بھی, آپ کی بھی بڑی مجبوری ہے, برداشت نہیں ہو رہا آپ سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ان کے دماغ کے اندر ڈالا گیا تھا انہوں نے اسی کے اوپر عمل کیا ہے. بالکل پلانڈ تھا. کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ ہو, کل جب پورا امپیکٹ کریٹ نہیں ہو پایا تو افغان مہاجرین کی بستیوں سے کرائے کے قاتل لے کے آئے گئے ہیں, جن سے آج پشاور میں تباہی پھروائی گئی. اور ان سے اسی آئرن ہینڈ سے نپٹنا پڑے گا جس کا اظہار ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس ریلیز میں کیا ہے, اور ورنہ معاشرے کے اندر امن نہیں آئے گا. سلمان عابد صاحب جیسے بھی ذکر کر رہے ہیں, آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ فوجی املاک پر منظم طریقے سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا, جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کی گئی. تو کیا یہ سب کچھ ریاست کے خلاف بغاوت نہیں ہے ایک جماعت کی؟ دیکھیے پہلے تو ایک لائٹ نوٹ پہ, رضوان رضی صاحب بھول گئے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ ایک کیک کے اوپر نا جس طرح سے لوٹ مار ہوتی ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے. اور سیاسی جماعتوں کی جو موب ہے, ہم نے پی این اے کی موومنٹ بھی دیکھی ہے, ایم آر ڈی کی موومنٹ بھی دیکھی ہے. ہم سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ فلاں جماعت اور فلاں جماعت یہ سب جگہ پہ ہوتا ہے, ایک بات. دوسری بات ہے کہ آئی ایس پی آر نے بالکل ٹھیک کہا, کسی قسم کا کوئی ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کی جماعت ہے, پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, نان سپورٹر ہیں, کوئی بھی ہے, آپ کریں قانون کے خلاف کارروائی, قانون کے مطابق کارروائی کریں ان سب کے خلاف, اور جو بھی ایکشن لینا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا. میں کہتا ہوں آپ جو بھی لوگ ملوث ہیں, جیسے بھی انہوں نے کہا نا کہ وہ ویڈیوز ہیں سب کچھ لے لیں, لیکن تھوڑا سا آئی ایس پی آر کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا, یہ پنجاب حکومت جو کٹ پتلی حکومت ہے یہ کہاں تھی سر کل؟ انتظامیہ کہاں تھی؟ پولیس کہاں تھی؟ جس وقت لبرٹی چونک سے لے کے کور کمانڈر ہاؤس تک پیدل مارچ کیا جا رہا تھا, تو یہ سارے کہاں سو گئے تھے یار؟ انہوں نے کیوں نہیں روکا اس وقت وہاں پر ان کو؟ اور پھر جس وقت وہ کینٹ کے اندر داخل ہوئے جہاں گاڑی نہیں انٹر ہو سکتی بغیر چیکنگ کے, یہ سارے لوگ وہاں پہ گئے ہیں, کسی نے ان کو روکا وہاں پر؟ انتظامیہ تھی وہاں پہ,
کسی نے کوئی باقاعدہ کوئی پلاننگ کی تھی کہ یہ لوگ جو ہے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں, کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ زمان پارک سے آئے سر زمان پارک سے نہیں, لبرٹی سے نکلے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو وضاحت لے لیں. لبرٹی میں بیٹھ کر نعرہ لگایا گیا کہ جناب ہم سلمان حافظ صاحب, آپ کا مطلب ہے کہ راستہ دیا گیا خود ہی؟ میں ویڈیو دیکھ کے آیا نا, آپ نے جو ایک زمان پارک سے دیکھا اور لبرٹی سے آپ بھول گئے. سوال یہ ہے کہ زمان پارک سے بھی چلے ہو تب بھی تو راستہ طویل تھا نا, کیوں نہیں روکا ان کو؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں, مجھے جسٹیفائی دینا. آج تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ دیا گیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب سے بھی تو انویسٹیگیٹ کر لینا کہ پنجاب کی انتظامیہ کہاں تھی, پنجاب کی پولیس کہاں تھی, پنجاب کے اندر کیوں نہیں ان تمام لوگوں کو روکا گیا؟ کے پی کے اندر جو نگران حکومت تھی انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا فیلئر, پی ٹی آئی سارے عمل میں ذمہ دار, وہ اپنی جگہ آپ کاروائی کریں, لیکن جن کی ذمہ داری تھی ان سب چیزوں کو روکنے کی وہ کہاں سو رہے تھے؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ جو موب ہوتا ہے جس کا بھی انہوں نے کہا, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اگر لیڈرشپ ہوتی ہے تو لیڈ کرتی ہے. اب لیڈرشپ صرف عمران خان تو نہیں ہے. شاہ محمود قریشی آج باہر نکلے, آپ نے گرفتار کر لیا. اسد عمر آپ نکلے تو باہر گرفتار کر لیا. آپ نے تو طے کر لیا ہے, آج یہ فہرست آ گئی ہے, کل صبح تک دیکھیے گا کتنے لوگ گرفتار ہوں گے. آپ سب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں, اور آپ سب کو اندر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں. آپ سب پہ دہشت گردی کے مقدمے بنانا چاہتے ہیں وہ بھی بنائیے. لیکن سوال یہ بھی تو ذرا سوچئے نا کہ یہ جو حالات پیدا کیے گئے ہیں اس کو پیدا کرنے میں ایک ری ایکشن بھی تو ہے نا. وہ جو یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ری ایکشن ہوا ہے. آپ 25 مئی سے شروع ہو جائیں جو پولیس ٹارچر ہوتا رہا کسی نہ کسی طریقے سے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں ریاست کی ریٹ کو جو بھی چیلنج کرے گا وہ غلط ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, جے یو آئی ہے, پی ٹی آئی ہے, جماعت اسلامی ہے, جو بھی چیلنج کرے گا غلط ہے. لیکن ہمیں چیزوں کو اینالائز کرتے وقت ان تمام فیکٹرز کو بھی دیکھنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ پہنچے ہیں. اور یہ واقعی آج کا کل کا دن جو ہے ایک برا دن تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, پاکستان کی ملٹری ہسٹری کے اندر, کیونکہ جس طریقے سے ہم نے میسج دیا ہے دنیا میں ہمارا تماشا بنا ہے, دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا گیا. ہندوستان نے سارے کھیل کو ایک منفی انداز سے پیش کیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور وہاں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو زیادہ میچورٹی کے ساتھ, زیادہ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی وہ بات کل نہیں ہو سکی. رات کے بعد جا کے جس وقت دیکھا کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے باہر نکل گئی ہیں تو پھر اس کی وضاحت کرنی شروع کی گئی ہے جو لیٹ ہو گئے. اور یہ یاسمین راشد ہو, محمود الرشید ہو, اسلم اقبال ہو, اعجاز چودھری ہو یا حماد اظہر ہو جو لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ ان کا کام تھا نا کہ وہ اپنے ورکروں کو کنٹرول کرتے, وہ وہاں پہ خود لیڈ کرتے اور کہتے کہ جناب آپ نے اس سے آگے نہیں جانا, آپ نے اپنی اپنی گرفتاریوں سے بچنے کے لیے سارا جو ہے موقع پہ چھوڑ دیا. اور اس کا نتیجہ پھر ہم بھگت رہے ہیں کہ آج جو کچھ ہوا ہے وہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا انفارچونیٹلی وہ ہوا ہے, اور ابھی بھی ہو رہا ہے. وہ پشاور ہو, وہ پنجاب کے علاقے ہو, جہاں پہ ہو. اب آپ دیکھیے نا سر اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے. دیکھیے نا مسئلہ یہ ہے, ہمارے پاس تو فوج نہیں تھی الیکشن کرانے کے لیے پنجاب میں, اب 2 صوبوں کے لیے اور اسلام آباد کے لیے فوج تو آ گئی ہے, فوج تو موجود ہے نا. سیاسی فیصلے وفاقی حکومت کر رہی ہے نا, اور سارے سیاسی فیصلے کرے گی, اس کے پاس رائٹ ہے. یہ عطا تاڈر صاحب آپ مجھے باتیں سنا رہے ہیں کہ عطا تاڈر نے صاحب نے یہ کہا کہ آپ ان سب کو دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں, آپ ان کو انتہا پسند بنانا چاہتے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی چیز کو دیکھیں اور باقاعدہ اس کے اوپر اپنا ایک ذمہ داری کے ساتھ سارے لوگ, حکومت ہو, اپوزیشن ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, ہمیں زیادہ ذمہ داری کے ساتھ, میچورٹی کے ساتھ اس جو سچویشن جو اس وقت کھڑی ہو گئی ہے جس میں ادارے آپس میں کلیش ہو رہے ہیں, جس میں سیاست کلیش ہو رہی ہے, انسٹیٹیوشن کلیش ہو رہا ہے, اس میں ایک میچورٹی کا مظاہرہ کر کے ان چیزوں کی آگ میں اس کو بھڑکائے نا. ٹھیک ہے, بریگیڈیئر صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ایک منٹ, میں یہاں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے پرسنلی دیکھا ہے کیونکہ میں جیل وغیرہ میں اکثر وزٹ کرتا رہتا ہوں. جو گورنمنٹ کر رہی ہے یہ, جب آپ نوجوان نسل کو جیلوں میں بھیجیں گے, جو بندے پچھلی دفعہ عمران خان والے حملے میں جب عمران خان کے گھر پہ جو پولیس ایکشن ہوا اس میں جو لوگ جیل میں گئے تھے, میں نے ان کا انٹرویو کیا, ان سے پوچھا, وہ پہلے سے زیادہ شیر ہو گئے. ان میں جو خوف تھا نا جیل کا وہ ختم ہو گیا. اب بھی جتنے لوگ جیلوں میں جائیں گے ان کا خوف ختم ہو جائے گا. مزید بگڑنے کی گنجائش کوئی نہیں ہے. یہ 121 پولیس والے کل زخمی ہوئے ہیں, رات 12 بجے تک کی پولیس تھی. اگر پولیس نے نہیں روکا تو یہ 121 پولیس والے اور ان میں ڈی آئی جی آپریشن ناصر رضوی صاحب بھی شامل ہیں, وہ کہاں پہ زخمی ہو گئے؟ فوج کو طلب کر لیا گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کے فوج کی تعیناتی کے بعد جو امن و امان کی صورتحال ہے 121 کے بیٹھ گئے, بھائی روکا ہے کہیں بتا دو مجھے. بس اب آگے بڑھتے ہیں, بریگیڈیئر صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب, سوال سن لیا آپ نے میرا؟
نہیں دوبارہ سوری وہ بیچ میں آواز مجھے نہیں آئی ہے ساری آپ میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ فوج کی تعیناتی کے بعد امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے گی، جو حالات اس وقت ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو میں اوپننگ میں یہ کہہ دوں کہ بالکل کل کے جو حالات ہیں جس طرح ملٹری سیٹ اپس کو پہ حملے ہوئے اور ان پہ توڑ پھوڑ ہوئی، آگ لگائی گئی، ان کی ہومیلیشن ہوئی، وہ تمام چیزیں جو ہیں ہائیلی کنڈیمیبل، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج آئی ایس پی آر کا بالکل ایک بڑا سخت جو ہے سیکنڈ ان اے رو جو ان کا یہ آیا ہے، اور تو کلیئرلی وہ پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، اس میں اب کچھ نہیں ہے کہ وہ کلیئرلی پی ٹی آئی کو ذمہ دار کرا رہے ہیں کہ جو کچھ کل ہوا ہے۔ لیکن میں بات یہ کرتا ہوں کہ جو اپنا سلمان عابد صاحب نے بات کی، میں نے پہلی ٹویٹ دیکھ لی تھی 3:30-4 بجے کہ جناب لبرٹی سے ہم جا رہے ہیں کنٹونمنٹ کی طرف۔ بھائی مجھے یاد ہے پچھلے سال جنرل باجوہ کے دور میں اس وقت دور کی بات کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی صورتحال ہوئی تھی سنگین، تو لوگ فورٹرس اسٹیڈیم تک پہنچ گئے تھے اور وہ جا رہے تھے، یہی بول رہے تھے کہ جی ہم جا رہے ہیں آگے کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ۔ تو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک آرمڈ پرسنل کیریئر 1 یا 2 آئی ہیں، باقاعدہ فوجی تھے فورٹرس کے چوک کے پر، اور کسی کے مجال نہیں تھی کہ وہ آگے جائے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے along with the provincial administration، یہ کیوں یہ اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یعنی آپ کیوں کہہ رہے ہیں جناب کہ راستہ خود فراہم کیا گیا، یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسا ہو؟ یار آپ میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ نو، اس میں انویسٹیگیشن یہ ہونی چاہیے کہ بھائی وہ کیا ان کو فری واک اوور تھرو کیوں دیا گیا، یہ بڑی اس کا کل کو اگر پھر ہوتا ہے ایسی کوئی صورتحال تو پھر وہ آ کے جلا کے چلے جائیں گے، یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہے۔ سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بالکل ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے، آئیڈینٹیفائی کریں، سب کریں۔ بٹ ناؤ پوائنٹ نمبر 2، بھائی مجھے یہ بتائیں 8 لاکھ پاکستانی نوجوان پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ریاست سے مایوس ہو کے، اپنے مستقبل سے مایوس ہو کے۔ یہ لوگ جو ہیں اب سوچنا یہ پڑے گا، بیٹھے ہیں، یہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے کہ سب کو مار دو، سب کو یہ کر دو، سب کو اندر ڈال دو، زمان پاک پہ پھر اب حملے ہو رہے ہیں۔ یار یہ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، ہم کتنے مہینے سے کہہ رہے ہیں خدارا اس کا کوئی سیاسی حل نکالے۔ یہ جو آج فوج کو لانا پڑ گیا تینوں، یہ 2 صوبوں میں اور اسلام آباد میں، میں پولیٹیکل گورنمنٹ کو ذمہ دار رکھتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نیچ تک نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک ملک میں آئینی بحران ہم نے کریٹ کر دیا، ہم نے الیکشن پہ کرائسس کریٹ کر دیا، معیشت ہم سے سنبھل نہیں رہی ہے، سیاسی غیر مستحکم صورتحال ہے، تو یہ تو بڑی اچھی ڈائیورجن ہے کہ جناب ٹھیک فوج کو آپ آگے لے آئیں۔ نہیں میری بات سنیں، مجھے بریگیڈیئر صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے اور یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسی پر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، کل کے دن کو یعنی 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ فوجی املاک پر منظم حملے ہوئے، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ بریک پر جانے سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب اظہار خیال کر رہے تھے۔ بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے آپ، کیا حالات فوج کی تعیناتی سے بہتر ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مجھے ابھی بھی اس پہ خدشات ہیں، میں صرف لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ینگ لوگ جو ہیں یہ لاہور میں یہ جو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، یہی آپ ان کو پی ٹی آئی والے کہیں، جو بھی آپ ان کو کہیں، اور یہ ویسے تو اس پارٹی کا بیانیہ بھی یہی ہے کہ یہ فوج ہماری، اور میں بھی کہتا ہوں یہ فوج بھی ہماری ہے، عوام بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہماری ہے، تو ہم آپس میں کیوں مہار لڑائی کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ میں اب کہنا یہ چاہتا ہوں، میری بات غور سے سنیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی شر پسند عناصر ہیں جو کہ ایک سازش کے تحت پاکستان کی افواج کو عوام کے سامنے لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں یا یہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ جائیں اور وہ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں، ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہو جائے اور یہ جو حملے شملے ہیں اس قسم کی چیزیں ختم ہو جائیں، اور فوج کے آنے سے ایک واقعی ایک اچھا ماڈریٹنگ افیکٹ ان پر ہو کہ جناب یہ ہمارے فوجی ہیں، اور ان کو بلکہ ان کو چاہیے فوجیوں کو
ایک زمانے میں ٹریڈیشن ہوتی تھی کہ جب فوج آتی تھی باہر ان ایڈ آف سول پاور پروٹیسٹر کو، تو پروٹیسٹر تو فوج کی محبت شو کرنے کے لیے ان کو ہار پہناتے تھے تاکہ مطلب یہ کہ کوئی آپس میں ٹکراؤ جو ہے ایسی صورتحال نہ ہو. مجھے آج بھی یاد ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کی کیا عمر اس وقت تھی، لیکن 1977 میں مجھے یاد ہے اسی طرح لاہور میں فوج آئی تھی جو بھٹو صاحب کے دور میں ایجیٹیشن ہو رہی تھی اپوزیشن کی، اور کیا ہوا تھا میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال حالات خراب ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ آئی ایم شیور دل میں ہنس رہے ہوئے، دیکھو جناب ہم نے وہ کام کر دیا جو کہ دیکھیں عوام اور فوج کے درمیان تو گیپ ہونا نہیں چاہیے. عوام اور فوج میں ایک خاص محبت کا رشتہ ہے اور ہونا چاہیے، یہی تو ہے جس کے وجہ سے فوج کا morale بھی ہوتا ہے، عوام قوم کا morale بھی اونچا ہوتا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سارے پی ٹی آئی کے لیڈر بند ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں جو کل بھی نکلیں شاید پرسوں بھی نکلیں، بھائی اگر وہ لیڈر لیس ہیں تو پھر ان لوگوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ وہ تو پھر وہ تو تصادم والی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور تصادم کو مطلب خون ریزی اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہو گئے. تو لہٰذا آپ کے سوال کا جواب یہ کہ ابھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہو، اللہ کرے کہ معاملہ جو ہے ابھی بھی افواہ و تفہیم کے ساتھ جو ہو جائے، اگر زیادہ یوز آف فورس ہوگی اپنے لوگوں کے خلاف تو پھر وہ اٹ از ناٹ گڈ فار پاکستان، مزید انٹرنل سیکورٹی کے حالات ہوں گے. اور آج آپ نے خبر سن لی ہے نا، ایک تو پوری دنیا میں اس وقت دیکھ رہی ہے، پوری دنیا آپ نے خبر سن لی ہے. ایک لائٹوں میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو مبارک ہو، کاش آج میرے پاس بھی کو 8-10 لاکھ ڈالر ہوتے ہیں لوٹے ہوئے چوری کا مال، ٹھیک ہے نا جی، جو میں نے اپنے گھر میں چھپایا ہوتا، اب ڈالر بھی 300 روپے تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے اسی ہفتے چلا جائے. تو خدا کے لیے سوچیں، اپنے پاکستان کا سوچیں، یہ محاذرے کی کیفیت ختم ہونی چاہیے. ہم کیا کہہ کے تھک گئے ہیں، ریکنسیلیشن کریں، بیٹھیں آپس میں مفاہمت کریں اور ایک اچھا راستہ نکالیں. لیکن نہیں، میں سمجھتا ہوں کچھ عناصر ہیں جو اپنا پولیٹیکل سپورٹس کیپٹل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی مصلحت کے لیے ان کے اپنے کوئی ایجنڈا ہے اور انہوں نے پاکستان کو لا کے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے سلمان ابھی صاحب. جی دیکھیں میں ایک جو بات بنیادی کہنا چاہتا ہوں، ایک تو میں اس پروگرام کی معرفت یا توسط سے عمران خان صاحب سے بھی ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں جی، اور وہ مطالبہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ایک ویڈیو بیان ان کا بھی آنا چاہیے اور وہ اپنی سیاسی جماعت کو اور اپنے کارکنوں کو یہ پیغام دے کہ آپ احتجاج ضرور کریں لیکن وہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے. کسی بھی قسم کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، کسی بھی سرکاری دفتر کے اوپر جانا، سیکیورٹی اداروں پہ جانا، اس کی کسی بھی سطح پر قبولیت نہیں کی جائے گی، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت بھی بلا جواز لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش نہ کرے. اب آپ مجھے بتائیے نا، اسد عمر کی گرفتاری کا کیا جواز ہے؟ شاہ محمود کی گرفتاری کا کیا جواز ہے؟ ایک خاتون سینیٹر کو گرفتار کیا گیا، اس کا کیا جواز ہے؟ ان کو موقع دیں کہ یہ اپنے کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس احتجاج کے اندر لیڈ کرتے ہوئے معاملات کو پرامن رکھیں. کیونکہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ جو فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک ٹکراؤ کا ماحول پیدا ہوگا، یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے اس کو جتنا جلدی بچا جا سکتا ہے تو بچا جائے. لیکن یہاں پر حکومت بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے نا. حکومت تو یہاں پر اشتعال پھیلا رہی ہے اور بلا وجہ اشتعال پھیلا کے اچھا ایک سوال کا مختصر جواب میں سب سے لینا چاہوں گی بریک پر جانے سے پہلے. مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون ہے، ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کہ فتنے کی گرفتاری کے بعد پورے پاکستان میں کہیں پر بھی لوگ باہر نہیں نکلے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے نصیر واغا صاحب؟ مریم نواز لگتا ہے کہ کسی اور جگہ پہ رہتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ پنجاب میں خیبر پختونخوا میں اسلام آباد میں آپ نے فوج طلب کر لی ہے. ان کو بتا دیں ذرا. جی جی کیا نصیر مریم واغا صاحب نواز کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہی؟ کیا وہ سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہی؟ آپ ایگری نہیں کرتے یعنی مضحکہ خیز یہ ان کا بیان ہے. کم از کم میرا نہیں خیال کہ کوئی ہوش مند لیڈر یہ بات کرے گا. میرا خیال ہے انہوں نے بہت مناسب کہا ہے، اور جس طرح کے دہشت گرد، جس طرح کے مسکرینٹس گلیوں میں آ کے لوگوں کی نجی جائیدادوں کو آگ لگا رہے تھے، وہ کسی پولیٹیکل ورکر کا کام نہیں ہو سکتا. وہ ٹرینڈ دہشت گرد تھے، ان میں سے بیشتر افغان نیشنل ہیں، اور جب ان کو پکڑا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دہشت گردی کی تربیت ہے.
कौन लोग दहशत गर्द अच्छा, ठीक है। कौन लोग जिन्होंने आके कौम की आप सियासत में आग दोनों ने लगाई अपनी है? राय- ओ भाई, आप आगे जाने सियासी में जाके वर्कर के साथ डाले। खड़े ठीक बात है है। रजी साहब, नहीं, आप जब दोनों ने आपके अपनी साथ राय बात हो बता सकती दी है। है। मुझे ब्रिगेडियर वो साहब की दहशत जानिब गर्द है। जाने दें, उसके तो बाद मैं जो ब्रेक पर बोले जाऊंगी। जी तो ब्रिगेडियर आप साहब, बात कर रही थी उनके साथ। आप एग्री हैं, नहीं, मुद्दों आप पे कह खड़े रहे हैं? हैं, आप कह रहे हैं ना, आप बताइए ना, आप हुकूमत की कह रहे हैं मुज़ाकरात कर रही हैं उनके ना, साथ। उस तक उन्होंने पतलूनें नहीं ना लहराई थी। हाँ, पतलूनें नहीं अब लहराई थी। पतलूनें लहरा दी हैं ना। वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके आप ऐसे ही बात करेंगे तो दोनों में से किसी की बात ना मुझे समझ आएगी ना देखने वालों को समझ में आएगी। बराए मेहरबानी मुझे मौका दे बात करने का। रजी साहब, सलमान आबिद साहब, ये नहीं होगा। आप तासुब फैला रहे हैं। मैं फैला रहा हूँ, आप फैला रहे हैं। लोग एक बात अफवानी अफवानी लगे मैं सिर्फ एक बात बर्दाश्त नहीं हो रही। आप जो बैठे हुए एक इख्तिलाफी मोड़ नहीं बर्दाश्त हो रहा यार। ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी मैं आपकी राय जानूंगी। हमारे साथ ही मौजूद रहिए। एक बात बर्दाश्त वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले मरियम नवाज साहिबा के एक ट्वीट पर हम बात कर रहे थे। स्टूडियो में खासी गर्मा गर्मी हो गई, हमें ब्रेक पर जाना पड़ा। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या राय रखते हैं? मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? देखिए, मरियम नवाज साहिबा जो है वो एक ग्रास रूट टाइप उस तरह की सियासतदान नहीं है, तो लिहाजा उनका ग्राउंड रियलिटी से मेरा ख्याल इतना ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनको आपको हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, उनको क्रेडिट भी देना चाहिए कि जो हमेशा वो उनकी डिमांड थी लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो अब इमरान खान के अरेस्ट के बाद वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला मुझे आगे होते हुए नजर आ रहा। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, दोबारा रीइटरेट करूंगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनकी जिम्मेदारी बनती बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनके पास है। ये होना नहीं चाहिए था कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बड़ी तादाद में पूरे केपी में या ठीक है। पंजाब में वो जनाब बड़े शहरों में वो मिलिट्री तनसीबात तक क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे? बेसिक जिम्मेदारी प्रोविंशियल दुरुस्त। गवर्नमेंट की थी। इसका मतलब ये कि उन्होंने या दानिस्ता तौर पे या नहायत इनकॉम्पिटेंट, वैसे तो ज़मान पाक वो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्यों नहीं प्रोटेस्टर्स को लाहौर में लिबर्टी स्क्वायर के ऊपर रोका? पहले भी तो लोग लिबर्टी में इकट्ठे होते रहे ना, इस दफा क्यों नहीं उन्होंने रोका? वहां पे दे कुड हैव डन इट। वहां पे वाटर कैनन इस्तेमाल कर सकते थे ताकि लोग डिस्पर्स हो जाते। वहां पे क्यों नहीं वहां पे किया गया? क्यों यानी उन्होंने अलाउ किया इंतजामिया कि का भी लोग जाएं? फेलियर है पीटीआई के साथ साथ, आप ये कह रहे हैं? यस, बहुत बड़ा फेलियर है। ठीक। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एक मुख्तसर सवाल मैं सबसे कर रही हूँ, सबसे पहले आप ही इसका जवाब दे दें। इस तमाम तर सूरत हाल में आपको लगता है कि 14 मई के जो अब इंतखाबात हैं मुमकिन हो पाएंगे? नहीं, 14 मई की तो बात खत्म होगी ना, तो हम इंतजार करें कि चीफ जस्टिस साहब क्या अपना ऑर्डर मजीद ठीक। निकालते हैं। मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन एक मैं बात बता दूं, पाकिस्तान में ओवरनाइट हालात बदलने में टाइम नहीं ठीक लगता। है। ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल लास्ट मिनट है हमारे पास, मैं बाकी सबकी भी इस पर राय जानना चाहूंगी। नसीर वागा साहब, क्विकली। देखें, 14 मई के इंतखाबात का जो सवाल है वो अपनी जगह पे तो कायम रहेगा जब तक फैसला नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ एक बात, बल्कि एक आपको खबर सूरत-ए-हाल लग रही है? एक Quickly खबर sir। आपको बता सुन लें पहले प्लीज कि जी, जी। ये जो सिविल इंतजामिया की नाकामी है अभी, जिसकी ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे, 9 को तो अचानक ही हो गया, आज भी वही जारी रहा। अब मैं आपको बताऊं 11 वक्त और हमारे 12 पास बिल्कुल नहीं है। 11 और 12 का एक नोटिफिकेशन हुआ है गवर्नमेंट की ठीक है। जानिब से कि रजी तमाम साहब। वो एजुकेशन इदारे जो हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए हैं वो भी बंद रहेंगे और सेकेंडरी ब्रिगेडियर स्कूल्स साहब। के इम्तहानात जी, भी जी, बिल्कुल मुलतवी ठीक हो है, वागा गए। साहब। ये सिविल आपने ना बड़े गलत टाइम गवर्नमेंट पे की खबर जो वाज़ेह ब्रेक की है। नाकामी है। रजी साहब, देखिए, Quickly। मेरा तो ख्याल है फौज आ गई है, लगे हाथों इलेक्शन करवा लेने चाहिए। ठीक है, ट्वीट दोहरा दिया आपने अपना। जी सलमान आबिद साहब। देखिए, मेरा ख्याल है ये सारा मेला ही सजाया इसीलिए गया था कि इंतखाबात नहीं कराना। अच्छा, और उस वक्त ठीक। हुकूमत इसी की असल तरफ जा रही है। बात बिल्कुल ये- ठीक है, बिल्कुल ठीक है।